السلام علیکم۔ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن اپنا اپنا معیار ہے نا بھائی۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا ہے، بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی اور بہت ہی چھوٹا بیٹا تھا اس کا، شیرخوار بیٹا تھا، اور ایک بہت ہی دنیا دار قسم کا آدمی اچھی سواری کے اوپر بہترین لباس میں جب گزرا وہاں سے تو وہ متاثر ہو گئی اس سے اور دعا کرنے لگی، یا اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا ہی بنا دے۔ تو وہ بچہ جو بات کرنے کی عمر نہیں تھی، اس نے کہا، یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ میں نے کتنی پیاری اس کے لیے دعا مانگی ہے اور یہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ پھر ایک خاتون تھی، لونڈی تھی اس علاقے کی، اس کو لوگ لان تان کر رہے تھے اور مار پیٹ رہے تھے، اور وہ فریادیں کر رہی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں ایسی نہیں ہوں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں۔ تو بڑا دنیاوی لحاظ سے بہت ہی زیادہ ذلیل و خوار ہو رہی تھی۔ تو اس خاتون کے منہ سے یہ دعا نکلی کہ یا اللہ میرے بچے کو اس طرح نہ کر دینا کہ لوگ اس کو اس طرح ذلیل و خوار کریں، جس طرح یہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے، میرے بچے کو اس سے بچانا۔ تو بیٹا اس وقت بول پڑا، وہ بچہ بول پڑا جو بولنے کی عمر نہیں تھی کہ یا اللہ مجھے اس جیسا کر دے۔ تو بڑی حیران ہوئی، اور زیادہ حیران ہوئی، اور پھر اس نے بچے کو مخاطب کیا کہ کیا معاملہ ہے، پہلے اتنی شان و شوکت والے، اتنے امیر آدمی اور اتنا زیادہ اچھے لباس والا، اچھی سواری والا، جب میں نے دعا کی کہ یا اللہ میرے بچے کو ایسا کر دے، یہ کچھ میرے بچے کو عطا فرما، تو نے کہا یا اللہ مجھے ایسا نہ کرنا۔ اور اب میں نے اس خاتون کے لیے جس کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ میرے بچے کو اس طرح ذلیل و خوار نہ کرنا، اور تو نے کہا مجھے اس طرح کر دے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا اماں وہ جو پہلے شان و شوکت والا تھا نا، جس کو دنیا والے دیکھ کے جن کی رال ٹپک پڑتی ہے، وہ متکبر آدمی تھا، یعنی مومن نہیں تھا، دنیا دار تھا، تو اس کا بڑا برا خوفناک انجام نکلنے والا ہے۔ اللہ نہیں پسند کرتا ایسے لوگوں کو۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے اس طرح نہ کرنا کہ میں تیرا ناپسندیدہ انسان بنوں۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں میں اس واقعے کا۔ اور پھر جس عورت کے لیے تم نے کہا کہ میرے بچے کو ایسا نہ کرنا، یہ ایک نیک لونڈی تھی، گویا اللہ کی بندی تھی، اور بالکل اس نے چوری نہیں کی تھی، اس پر الزام لگ رہے تھے اور وہ اللہ سے فریادیں کر رہی تھی۔ تو ظاہری بات ہے ایسے لوگ اللہ کو بہت محبوب ہوتے ہیں۔ تو میں نے دعا کی اللہ مجھے ایسا کر دے، یعنی مجھے اپنا محبوب بنا دے۔ تو یہ معاملات ہیں، ہر ایک کا اپنا معیار ہوتا ہے دل کی گہرائی سے، اور عملی طور پر اس کا ایک ثبوت ہوتا ہے۔ ظاہری شان و شوکت کی آج کل اہمیت ہے، ایمان کی، عقیدے کی، اللہ کی بندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس اہمیت کو کوئی دیندار خاتون ہی سمجھ سکتی ہے، دنیا دار خاتون اس کو نہیں سمجھ سکتی ہے۔ دیندار خاتون جو ہوتی ہے وہ اس چیزوں کو سمجھتی ہے کہ اللہ کی پسندیدہ چیز کیا ہے اور اللہ کی ناپسندیدگی کن چیزوں کے اندر ہے، لہذا وہ کوشش کرتی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اسی چیز سے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو خواتین کے لیے تو دیکھا جائے تو امتحان میں تھوڑی سی اس انداز سے آسانی بھی ہے، بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں مومنہ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندیوں کو، کہ یعنی وہ خاتون جس سے اس کا خاوند خوش ہو اور دل سے خوش ہو، اس کے لیے جنت ہے۔ اور دعائیں مانگتے ہیں مومن کہ یا اللہ میری بیوی کو، میرے اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک مومن کی وہ خواتین ہیں، وہ اولاد ہے، وہ بیوی ہے جو اللہ کی فرما بردار ہو، دنیا کی بجائے آخرت کی چاہنے والی ہو، صحیح معنوں میں دنیا سے متاثر نہ ہو بلکہ ایمان سے متاثر ہو، اور آخرت کا اس کے اندر اسی کو معیار بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو بہت نوازتا ہے، بہت خوش رکھتا ہے۔ باقی اگر کوئی خاوند کی فرما بردار نہیں ہے اور خاوند کا اس کو خیال نہیں ہے کسی خاتون کو، اور جتنی مرضی وہ تفسیریں پڑھتی ہے اور پڑھاتی ہے اور تہجد گزار ہے اور جو مرضی کرتی پھرے، وہ درجہ کبھی نہیں حاصل کر سکتی اللہ کے ہاں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما بردار بندیوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔